السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر عزیزی نے ابن جریر اور ابن ابی حاتم وغیرہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بدعمل ہو گئے۔ فرشتوں نے برگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا، انسان بہت بدکار ہے۔ خیال رہے کہ پیدائش آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے اپنا استحقاق خلافت بیان کیا تھا۔ اب ان کا مقصد یہ اظہار کرنا تھا کہ انسان خلافت کے قابل نہیں ہے، اسے معزول کر دیا جائے، یا کم از کم خلیفہ یہ رہے اور وزیر ہم، تاکہ اس کے بگڑے ہوئے کام سنبھال لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اس کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے جس سے وہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں تم کو ملیں تو تم بھی گناہ کرنے لگو گے۔ فرشتے بولے کہ مولا کریم، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ حکم ربی ہوا کہ اچھا، تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجہ کے پرہیزگار فرشتوں کو چھانٹ لو، ہم ان کو غصہ اور شہوت دے دیتے ہیں، پھر امتحان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت، جو بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے، انتخاب میں آ گئے۔ حق تعالیٰ نے ان کو غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو، اور اس میں آجم کے ذریعہ روزانہ شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں 1 ماہ تک ایسے ہی آتے جاتے رہے۔ اتنے عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا چرچا ہو گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک حسین و جمیل عورت آئی جس کا نام زہرہ تھا۔ یہ ملک فارس کی رہنے والی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس کا نام بدخت تھا اور زہرہ لقب۔ اس عورت نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ ہاروت ماروت اسے دیکھتے ہی فریفتہ ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے کہا کہ میرا دین اور ہے، تمہارا اور یہ اختلاف ہمارے تعلقات میں رکاوٹ ہے۔ دوسرے، میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر لگ گئی تو مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تو تم لوگ میرے بت کو سجدہ کرو، پھر میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں تمہاری اور تم میرے۔ انہوں نے انکار کیا، وہ چلی گئی، مگر ان کے دلوں میں عشق کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آخر اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ وہ بولی، سر آنکھوں پر۔ یہ دونوں اس کے گھر پہنچے۔ اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور ان سے بولی کہ آپ مجھے اس میں آجم سکھا دیں، یا بتوں کو سجدہ کریں، یا میرے شوہر کو قتل کریں، یا شراب پی لیں۔ انہوں نے سوچا کہ اس میں آجم اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا ظلم ہے، بت پرستی کرنا شرک ہے، اور قتل حق العباد کی خلاف ورزی، تو لاؤ شراب پی لیں۔ چنانچہ شراب پی۔ جب شراب پی کر مست ہو گئے تو اس نے ان سے بتوں کو سجدہ بھی کرا لیا، ان کے ہاتھوں شوہر کا قتل بھی کرا لیا، اور اس میں آجم بھی پوچھ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ شراب کو الخبائث کہا گیا ہے۔ بہرحال وہ تو اس میں آجم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے متصل یعنی نزدیک کیا، اور شکل اس کی زہرہ ستارے کی طرح ہو گئی۔ جب ہاروت ماروت کا نشہ اترا تو یہ اس میں آجم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے۔ یہ دونوں یعنی ہاروت و ماروت شام کو حاضر برگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسانوں سے گناہ سرزد ہوں تو کیا تعجب ہے۔ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اعتراف کیا اور زمین والوں پر بجائے لعن و طعن کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ پھر ہاروت ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت کے طالب ہوئے۔ آپ نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ بہت روز کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کو اختیار دیجیے کہ یہ یا تو دنیاوی عذاب قبول کریں یا آخرت کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں حکم الہی پہنچایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، دنیا کا عذاب فانی یعنی ختم ہو جانے والا ہے، اور آخرت کا ابدالآباد تک باقی ہے یعنی ہمیشہ کے لیے ہے، لہٰذا ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندھا لٹکا دیا جائے۔
उस कुएं में आग भड़क रही है और ये लटके हुए हैं और फरिश्ते बारी बारी कोड़े मारते हैं। सख्त प्यास की वजह से उनकी ज़बानें बाहर लटकी हुई हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल रया इस्लामिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें कि आपका हर लाइक और शेयर और कमेंट हमें मोटिवेट करता है।